بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت عاشق رسالت مآب فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عاشق حسین صاحب زیدہ شرفہ، جان محفل رونق محفل گلے گلشن سادات قرۃ عیون الاولیاء حضرت قبلہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت السادات گلے گلشن ولایت پیر سید نوید مشتاق شاہ صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، عاشق رسالت مآب جناب رجب علی چشتی صاحب صدر بزم صدائے مدینہ، انتہائی حاضرین انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، یاد شہدائے کربلا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم تو اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو اسوۃ الصالحین ہے، ہم تو اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ یاد حسین کو قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا ساماں کیے ہوئے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ اعراف۔ مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں کہ اعراف کس جگہ کا نام ہے۔ ایک تفسیری قول یہ ہے کہ حشر کے میدان میں ایک بلند اونچی جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے۔ قیامت کے دن اللہ کریم حضور کے اہل بیت کو اس مقام پر کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ اس دنیا میں جن لوگوں نے تمہارے ساتھ سچی محبت کی ہے، نام تم لیتے جاؤ بخشتا میں جاؤں گا۔ اس دن یہ محفل ہمارے لیے شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ بن جائے گی۔ اس دن اس محفل میں گزارا ہوا وقت کتنا قیمتی ہے یہ ظاہر ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے بڑی پیاری دعا لکھی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے آل رسول۔ الہی حشر کے میدان میں میرا ہاتھ ہو اور آل رسول کا دامن ہو۔ اگر یہ بات بن گئی کہ حشر کے میدان میں ہم گناہگاروں کے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہو تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ آج کی یہ محفل اظہار محبت کی محفل ہے، اظہار نسبت کی محفل ہے، اہل بیت کے ساتھ اظہار غلامی کی محفل ہے، اور اس چیز کا اظہار ہے کہ 61 ہجری کربلا کے میدان میں اس دور میں ہمیں یہ سعادت نہیں حاصل ہوئی کہ ہم امام کے قدموں میں اپنی جانیں لٹاتے، لیکن آج اس محفل میں شامل ہو کر ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی امام کے غلاموں میں لکھا جائے، ہم امام عالی مقام کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں۔ مولانا جامی نے لکھا، بصدق و صفا تواں گشت جامی،
غلام غلامان آل محمد۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس محفل میں جو وقت گزر رہا ہے یقیناً بڑا قیمتی وقت ہے اور بڑی ہی برکتوں والا وقت ہے۔ اللہ کریم محفل کے فیوزات و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ پاک نے حضور کے اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ اللہ نے حضور کو کوئی ماڑی چیز نہیں عطا کی، جو دیا ہے کمال دیا ہے۔ نبوت دی ہے تو ختم نبوت، آپ جیسا کوئی اور نبی نہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کتاب عطا فرمائی ہے تو وہ جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ پہلی کتابوں کی اللہ نے اپنے ذمے لی، پر قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ قرآن پاک سید الکتب ہے، قرآن پاک افضل الکتب ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی جو سردار کتاب ہے وہ اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ دین عطا فرمایا ہے تو کامل دین۔ پہلے ایک نبی شریعت دے کے جاتا ہے، بعد میں آنے والا رسول پہلی شریعت میں سے کچھ چیزوں کو منسوخ کرتا تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج اللہ نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے نبوت دی تو ختم نبوت، کتاب دی تو سید الکتب، دین دیا تو کامل دین، اسی طرح اللہ نے حضور کو اہل بیت عطا فرمائے ہیں تو بے مثال عطا فرمائے ہیں، اصحاب عطا فرمائے ہیں تو بے مثال عطا فرمائے ہیں، اور امت عطا کی ہے تو فرمایا کنتم خیر امتن، تم ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ جو آیت مبارکہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے اس میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ جس محبوب کے شہر میں رہنے سے شان ملتی ہے ان کے گھر میں رہنے کی شان کیا ہوگی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے رسول اللہ کے گھر والو، بات تو یہ ہے کہ اللہ تم سے گندگی کو دور رکھنا چاہتا ہے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ تمہیں خوب پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ انما کلمہ حسر ہے کہ بات یہ یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے تو تم سے جن کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ لفظ اہل بیت اکثر ہم بولتے ہیں، اس آیت کا مصداق کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ آیت پڑھ کے، بلکہ اس پر عرصہ ہوا تقریریں کر رہے ہیں، اور وہ حضور کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں مانتے، بلکہ وہ حضور کی ازواج مطہرات کی بے ادبی کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں 25 سال انہیں ہو گئے، 30 سال اس آیت پہ تقریر کرتے ہوئے، پر اگر آپ ان سے پوچھ لینا آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ نہیں بتا سکتے، چونکہ انہوں نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ بیوت کا لفظ آیت کے شروع میں آیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو جب شروع میں بیوت کا لفظ آ گیا، اب آگے اسی آیت میں اہل البیت کا لفظ آیا، تو ازواج مطہرات کو کیسے اس سے خارج کیا جا سکتا ہے
کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے پہلے جو اہل بیت ہیں وہ حضور کی ازواج مطہرات اور اولاد رسول۔ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم اصل اہل بیت، وہ ہیں ازواج مطہرات، ازواج رسول اور اولاد رسول۔ 7 اولادیں ہیں ہمارے آقا کریم کی، 3 شہزادے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، 4 رسول زادیاں ہیں، تو وہ سب اصل اہل بیت ہیں۔ دوسری قسم داخل اہل بیت، جنہیں ایک چادر میں لے کر حضور نے دعا مانگی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس چادر میں کون ہیں؟ ایک تو خود حضور ہیں، دوسرے حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی ہیں، تیسری سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت ہیں، چوتھے حضرت امام حسن ہیں، 5ویں حضرت امام حسین ہیں، جو وہ ایک چادر میں لے اہل بیت کی پہلی قسم ہے اصل اہل بیت، اس میں بھی سیدہ شامل ہیں، اور جو دوسری قسم ہے داخل اہل بیت، اس میں بھی سیدہ شامل ہے۔ تیسری قسم حبشے سے آئے ہیں، غلام ہیں، خاندان رسول نہیں، پر حضور نے اعزاز عطا کرتے ہوئے فرمایا بلال و منا اہل البیت، بلال میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ فارس سے آئے ہیں، فارسی النسل ہیں، سلمان نام ہے، پر میرے آقا کریم نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ ہیں داخل لاحق اہل بیت یا شامل اہل بیت، یہ تیسری قسم ہے جنہیں حضور نے اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ ہم اہل سنت ان تینوں قسموں کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، پر ازواج مطہرات کے وہ گستاخ ہیں، وہ صرف اولاد کا نام لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ازواج مطہرات کا نام لے کر اولاد رسول کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں اگر حضور کی ساری اہل بیت کو مانتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بے شک آپ تجزیہ کر کے تحقیق کر کے دیکھ لیں، کچھ لوگ ازواج رسول کا نام لے کر اولاد رسول کی بے ادبی کر رہے ہیں، کوئی اولاد رسول کا نام لے کر ازواج مطہرات کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ایک اہل سنت و جماعت ایسے ہیں جو ازواج رسول کے بھی نوکر ہیں، اولاد رسول کے بھی نوکر ہیں۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ادب سنت آیا ہے۔ آج کل جو لوگ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ حضور کی ازواج کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے میں حضور کی ازواج مطہرات کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی بازی موجود ہے۔ مجھے بتائیں بیوی گھر والی نہیں ہے، پہلے گھر میں بیوی آتی ہے بچے آتے ہیں؟ چند لوگوں کو ہی پتہ ہے پہلے کون آتا ہے۔ گھر جا کے کوئی خامد بیوی سے کہہ سکتا ہے تو میرے گھر والی نہیں ہے؟ ذرا آج جا کے کہہ تو صحیح، پھر پتہ چل جائے آپ کو بیوی۔ اہل بیت کی یہ جو 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہم ان تینوں قسموں کا ادب کرتے ہیں۔ اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت حضور کی ساری اہل بیت کو کوئی مانتے ہیں تو صرف اہل سنت مانتے ہیں۔ ازواج رسول کے بھی نوکر ہیں، اولاد رسول کے بھی نوکر ہیں، اور کسی کی ادنا بے ادبی کو جائز نہیں سمجھتے۔ کسی ان اہل بیت کی قسموں میں سے کسی ایک کی بے ادبی کو بھی ہم ادنا بے ادبی کو بھی اذیت رسول سمجھتے ہیں، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم احب الی من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ ابو بکر کو اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول کے اہل بیت سے محبت ہے۔ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت ہو، اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے اہل بیت سے محبت ہو، پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ ابو بکر کو اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میرے وصال کے بعد میرے جسم کے اوپر کھجور کی شاخیں رکھ دینا، یہ حضرت اسماء بنت امیس ہی کا مشورہ تھا۔ ناراضگی ہو آپ اپنی بیوی کو آنے دیں گے، یا جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہو اس کی بیوی کو آپ اپنے گھر آنے کی اجازت دیں گے؟ سیدہ کے وصال کے بعد جو غسل دیا گیا ہے، اسماء بنت امیس غسل دے رہی، صدیق اکبر کی زوجہ غسل دے رہی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت تشریف فرما ہے تو آپ کی ایک کنیز عرض کرتی ہیں حسنین نہیں مل رہے، چھوٹی عمر ہے 8 سال حضرت جناب امام حسن مجتبیٰ کی، 7 سال سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں جاؤ باہر ڈھونڈ کے لاؤ۔ کنیز باہر گئی، مختلف جگہوں پہ پھر کے واپس آ گئی، تو سیدہ نے فرمایا حسنین نہیں ملے۔ کنیز کہتی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہاں کہاں ڈھونڈ کے آئی ہو؟ اس نے کہا فلاں کے گھر گئی۔ سیدہ نے فرمایا صدیق اکبر کے گھر نہیں گئی؟ اب ذرا دل کے کان کھول کے سننا، سیدہ نے فرمایا حسن گھر نہ ہو تو صدیق اکبر کے گھر سے ملیں گے۔ اتنا پیار ہے۔ بعض دوست سمجھ گئے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، بعض کے لیے مزید تشریح کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ حضور اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف فرمانا، مکی دور میں یہ بات معروف تھی، تو حضور صدیق اکبر کے گھر تشریف فرمائے۔ جب میرے آقا کریم نے ہجرت فرمائی تو دوسرے دن ابو جہل کو پتا چلا کہ رسول اللہ اپنے گھر تشریف فرما نہیں ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ جاؤ صدیق اکبر کے گھر دیکھو، نبی اپنے گھر نہ ہو تو ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں۔ اور یہی سیرت ہے حسنین کریمین کی کہ حسنین اپنے گھر نہ ہو تو کہاں سے ملتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کے گھر سے ملتے، وہاں اتنی محبت ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اتنی محبت کرتے ہیں حسنین کریمین سے، آج دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں ان کی والدہ کا نکاح
حضرت بی بی شہر بانو کا نکاح امام علی مقام کے ساتھ کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا۔ ان کے دور میں ایران فتح ہوا تھا اور کنیزیں وہاں سے آئی تھیں اور یہ شہزادیاں وہاں سے آئی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم کا کس قدر پیار ہے، حضرت امام علی مقام سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں اس عمر میں ہی، جب 8-9 سال آپ کی عمر مبارک ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں جب بھی میری امیر المومنین سے ملاقات ہوتی ہے تو امیر المومنین پہلے سلام کرتے ہیں، آج میں پہلے سلام کروں گا۔ آپ ایک جگہ چھپ گئے کہ اس راستے سے امیر المومنین گزر رہے ہیں، میں اچانک سامنے آ کے آج میں پہلے سلام کروں گا۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے فاروق اعظم سلام میں پہل کر جاتے ہیں، آج میں پہل کروں گا۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء ایک جگہ رک گئے ہیں، ہجوم کے پیچھے ہیں کہ یہاں سے جناب فاروق اعظم گزریں گے، میں اچانک سامنے آ کے سلام کروں گا۔ لوگ مل رہے ہیں حضرت فاروق اعظم سے، جب اس جگہ پہ پہنچے تو حضرت فاروق اعظم نے رک کے کہا اے نواسۂ رسول آپ پر سلام ہو۔ حضرت امام علی مقام سامنے آئے اور پوچھا آج تو میں نے ارادہ کیا تھا میں پہلے سلام کروں گا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جو خوشبو مجھے رسول اللہ کے بدن پاک سے آتی تھی نا، جب یہاں پہنچا ہوں تو وہی خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ وہاں تو ایسی محبتیں ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا پیار کرتے تھے حسنین کریمین سے، کتابوں میں روایات بھری پڑی۔ میں نے 2-3 روایتیں آپ کو سنائیں۔ 2 دن 3 دن گزر جاتے، ملاقات نہ ہوتی، حضرت فاروق اعظم آ جاتے دروازہ مرتضوی پر۔ مولا مرتضیٰ فرماتے امیر المومنین کدھر تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا۔ مولا مرتضیٰ سمجھ جاتے یہ حسنین سے ملنے آئے، کیونکہ دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کیا جاتا تھا، تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کو دیکھ کے زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء اور حضرت امام حسن مجتبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ہم شکل بنایا تھا۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی، ان کی محبت اہل بیت کی صرف ایک جھلک پیش کر رہا ہوں۔ نکاح مولا مرتضیٰ کا ہے، خرچہ کون کر رہے ہیں؟ سیدنا حیدر کرار نے اپنی زرہ بیچی ہے حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی نے زرہ خرید لی، پیسے دے دیے، لیکن پھر زرہ بھی بطور تحفہ پیش کر دی ہے۔ اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، جائیں جا کے کتابیں کھول کے تحقیق کر لیں۔ حضرت عثمان غنی مولا مرتضیٰ کے بانجے ہیں۔ مولا مرتضیٰ ماموں لگتے ہیں حضرت عثمان غنی کے۔ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں وہ سیدنا حیدر کرار کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ ہمارے آقا کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کی سگی بہن، ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے، جڑواں بہن۔ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، 2 بچے اکٹھے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، ان کے ساتھ ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی۔ رسول اللہ کی وہ پھوپھی لگتی ہیں، مولا علی کی وہ پھوپھی لگتی ہیں، وہ نانی ہیں حضرت عثمان غنی کی، جو حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے بھی بھانجے لگتے ہیں اور مولا علی شیر خدا کے بھی بھانجے لگتے ہیں۔ اگر رشتہ داری کی وجہ سے کوئی احترام کرتا ہے، پھر بھی حضرت عثمان غنی کی کتنی قریبی رشتہ داری ہے مولا علی شیر خدا کے ساتھ۔ 3 خلفائے راشدین کی محبت اہل بیت، اس کی ایک ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد، آج شہادت ہے امام علی مقام کی، تو مولا علی کی اپنے بیٹوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارنا چاہے مار سکتا ہے یا نہیں؟ 2-3 باپ ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ چلیں آج کل تو چھوڑیں کہ باپ کوئی جھڑک سکتا ہے یا نہیں، ویسے شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں؟ شریعت نے اجازت دی ہے 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے باپ سزا دے سکتا ہے، اور باپ جھڑک سکتا ہے، ناراض ہو سکتا ہے اولاد کو۔ کبھی مولا مرتضیٰ ناراض نہیں ہوئے حسنین کو۔ آپ سے یہ سوال کیا گیا تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے حسنین میرے بیٹے بھی ہیں لیکن یہ رسول اللہ کے نواسے بھی ہیں، میں اس لیے نہیں جھڑکتا کہیں حضور کا دل نہ دکھے۔ جتنا احترام نسبت کا مولا علی نے کیا ہے کون کر سکتا ہے، یا کیسے سکھایا ہے نسبت کا احترام۔ 4 خلفائے راشدین سے میں نے محبت اہل بیت آپ کے سامنے بیان کی، فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں کا ایک ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں، پھر طریقت کے 4 سلسلے ہیں، چاروں سے ایک ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے خلفائے راشدین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں یا طریقت کے سلسلے ہوں، سارے اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم سارے حنفی بیٹھے ہوئے امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، اور آپ جیل گئے کیوں تھے؟ آپ نے حضرت محمد نفس زکیہ ان کے حق میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور پوشیدگی سے آپ ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔ حضرت زید بن علی امام علی مقام کے پوتے، ان کی بھی آپ خدمت کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ کو پتا چلا ہے، اس نے امام اعظم کو گرفتار کیا ہے، جیل میں ڈالا ہے، محبتیں بدلنے کی بات کی ہے، فتویٰ واپس لینے کی بات کی ہے، آپ اپنی اس محبت اہل بیت پہ ڈٹے رہے ہیں، جیل میں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے تو محبت اہل بیت میں اٹھا ہے۔ دوسرے بڑے امام، امام مالک، کون سے امام؟ پتہ ہے یہ کون سی ہستی ہیں؟ آنکھ کھولی بھی مدینہ شریف میں ہے، آنکھ بند بھی مدینہ شریف میں ہوئی۔ آنکھ کھولی بھی مدینہ شریف میں، آنکھ بند بھی مدینہ شریف، یعنی پیدا بھی مدینہ شریف ہوئے، فوت بھی مدینہ شریف۔ ساری زندگی جوار رسول میں گزاری، صرف ایک حج کرنے مکہ گئے ہیں، دوسرا حج کرنے بھی نہیں گئے، ساری زندگی حضور کے قرب میں گزاری۔ لوگ پوچھتے آپ دوسرا حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ امام مالک فرماتے ہیں ڈرتا ہوں مدینہ منورہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ شہر رسول میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے، گلیوں میں چلتے تو کنارے کنارے چلتے، کاندھا دیوار سے لگتا قمیص پھٹ جاتی۔ لوگ پوچھتے آپ گلی کے درمیان کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک فرماتے ہیں ابھی گلیاں وہی ہیں جن میں اللہ کا رسول چلتا رہا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشان قدم پہ میرا پیر نہ آ جائے۔ اتنا ادب کرنے والے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک میں لکھا ہے، آخری عمر میں کسی نے امام مالک سے پوچھا آپ نے بڑا ادب کیا ہے شہر رسول کا، اس ادب کا کوئی صلہ بھی زندگی میں ملا ہے؟ امام مالک نے فرمایا واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہے میری کوئی ایک رات بھی دیدار رسول کے بغیر نہیں گزرتی، مجھے ہر رات رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں، زندگی کتنی خوبصورت ہے جب ہر رات ہی حضور کا دیدار نصیب ہو رہا۔ یہ امام مالک، انہوں نے بھی وہی فتویٰ دیا جو امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، حضرت محمد نفس زکیہ کی مدد کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا۔ یہاں گورنر تھا سلیمان بن عبد الملک، عباسی گورنر تھا، اس نے آپ کو گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کے دونوں کاندھے اتروا دیے، دونوں کاندھے اتروا دیے، اس قدر آپ پر تشدد کیا۔ احتجاج ہوا، جو اس وقت حکمران تھا خلیفہ منصور، وہ مدینہ منورہ آیا، گورنر کو معطل کر دیا، اس نے کہا میری اجازت کے بغیر اس نے آپ کو کوڑے مارے ہیں، اور کہنے لگا سلیمان کو معاف کر دیں، وہ عباسی خلیفہ تھا۔ تو سنے امام مالک کا ادب،
انہوں نے فرمایا جب یہ مجھے کوڑے مارتا تھا نا اور اس کا کوڑا میرے بدن کو لگ کے بعد میں جدا ہوتا تھا، میں پہلے اس کو معاف کر دیتا تھا۔ یا اللہ یہ حضور کے چچا عباس کی اولاد میں سے ہے، میری وجہ سے اس کو سزا نہ دینا۔ جو حضرت عباس کی اولاد حضور کے چچا کی اولاد کا اتنا ادب کر رہے ہیں، وہ خود اولاد رسول کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ تیسرے امام شافعی، ان کا مشہور قصیدہ ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ آپ ہی کا شعر ہے، اسی کلام کے اندر اگر محبت آل بیت رفد ہے تو ثقلین گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں۔ لیکن یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، اگلا نہیں سنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اگر محبت صحابہ ناسبیت ہے تو لوگ گواہ ہو جائیں میں ناسبی ہوں۔ پھر آگے خود فیصلہ لکھتے ہیں محبت اہل بیت سے کوئی رافضی نہیں بنتا، صحابہ کی گستاخی سے رافضی بنتا ہے، اور محبت صحابہ سے کوئی ناسبی نہیں بنتا، گستاخی اہل بیت سے ناسبی بنتا ہے۔ جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ ناسبی ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ رافضی ہے۔ ہم اہل سنت ان دونوں میں سے کسی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر آئے تو ہم واہ واہ کرتے ہیں، اور صحابہ کا ذکر آئے تو ہم واہ واہ کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت اور صحابہ میں سے کسی کے بھی بے ادب نہیں۔ یہ امام شافعی کا قصیدہ ہے۔ چوتھے امام احمد بن حنبل، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے امام احمد بن حنبل اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کوئی چھوٹی عمر کے سید زادے بھی آ جاتے نا تو امام احمد بن حنبل کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں پتہ چلتا ہے وہ کمال درجے کا ادب کرتے تھے اہل بیت رسول کا۔ چاروں خلفائے راشدین اور چاروں ائمہ مجتہدین، ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے اہل بیت کی محبت امت کا معمول رہا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرض ہے۔ میں یہ موضوع کیوں بیان کر رہا ہوں؟ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، پرانے بزرگ اس دور سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ او ویلا نہ وکھائیں سانو پہلے ہی دنیا تو چاہ لیں، یا اللہ وہ وقت نہ ہمیں دکھانا۔ پرانے بزرگ اس وقت سے جو وقت ہم گزار رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ گھروں کے دروازے بند ہوں گے، حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بند دروازوں سے بھی فتنے اندر داخل ہوں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گھروں کے دروازے بند ہیں، موبائل چل رہے ہیں، فتنے داخل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ پہلے کہتے تھے چار دیواری اور دروازے کے اندر بہن بیٹی ہے تو محفوظ ہے، کہ چار دیواری کے اندر بہن ہے محفوظ ہے۔ اب چار دیواریاں فضول ہے، گیٹ لگے ہوئے ہیں، گیٹ بند ہیں، پر موبائل چل رہے ہیں، تو پھر بند دروازوں سے بھی رابطے ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ دیہاتوں میں تو خیر شاید وہ صورتحال ابھی نہیں، بڑے شہروں میں جا کے آپ دیکھیں چار دیواریاں اور گیٹ فضول ہو گئے ہیں، بہنوں بیٹیوں کے باہر رابطے موجود ہیں۔ یہ فتنوں کا دور جس کا حدیث میں ذکر تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ پہلے ہم کتابوں میں یہ پڑھتے تھے، اب دیکھ نہیں لیا دبئی والوں نے اونچی عمارت بنائی ہے، اور پہلے وہ بکریاں ہی چراتے تھے۔ حدیث پاک ہے ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ تو یہ جو دور ہے پرانے بزرگ اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے،
وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس دور میں اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ اگر اپنے ایمان کی فکر ہے تو یہ بات پلے باندھ لیں، ہمیں نئی نئی تحقیقوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو فیصلے لکھ گئے ہیں ہم ان پر بھی قائم ہیں۔ نئی نئی تحقیقیں تو تب کریں نا اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی کمی چھوڑی ہو۔ کون سا موضوع ہے جس پر ہمارے بزرگوں نے کتابیں نہیں لکھی؟ جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے جیب میں رکھ کے ہم پھرتے ہیں، موبائل کے اندر سوشل میڈیا آیا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھی چلو آج ایس بے ادب نو بھی سونی لو، چلو آج ایس۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ جس کا نام یعقوب ہے، پروفیسر یعقوب، وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ یعقوب صرف مسلمان تو نام نہیں رکھتے، عیسائی بھی رکھتے ہیں۔ ایوب عیسائی بھی نام رکھتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ جس کی تقریر سن رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ مرزئی ہے، قادیانی ہے، ملحد ہے، ہارون ملحد ہے، اس کی تقریریں چل رہی ہیں موبائل پہ، حالانکہ وہ ملحد ہے۔ ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں پروفیسر ہارون ہے جی، نام مسلمانوں والا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر ایمان پیارا ہے تو بزرگوں سے جڑے رہیں، ایمان محفوظ رہے گا۔ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا صرف شعر سمجھ کے ہی پڑھ رہے ہیں یا آج ارادہ بھی کرتے ہیں کہ غیروں کو نہیں سنیں گے؟ یا تو اتنی قابلیت ہو نا بندہ کھرے کھوٹے میں فرق کر سکتا ہو، اور اگر کھرے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتا تو کیوں پھر غیروں کو سنے؟ موبائل نے کئی لوگوں کے دلوں سے ایمان چھین لیا، ان کا انہوں بھی آج سن لو، چلو آج انہوں بھی سن لو، صرف چسکے کے لیے سن رہے ہیں، جبکہ دین یا ایمان مقصود ہی نہیں ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں کہا، بارے دیگر دور دے کے کہہ رہا ہوں، فتنوں کے اس دور میں اگر عقائد حقہ کے علم بردار ہیں تو داتا گنج بخش علی حجویری کے غلام ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نوکر ہیں جو عقائد حقہ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا، ائمہ مجتہدین کا ذکر کیا، آگے چلیں، 4 روحانیت کے سلسلے مشہور ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی۔ آپ چاروں سلسلوں میں سے کسی سلسلے میں بیعت ہوں، چاروں سلسلوں میں مولا علی کی اولاد موجود ہے، چاروں سلسلوں میں سیدہ زہرا کی اولاد موجود ہے۔ نقشبندی سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق، قادری سلسلہ حضور غوث اعظم، چشتی سلسلہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری، اور سہروردی سلسلہ پاکستان میں آیا ہے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ذریعے آیا ہے۔ آگے ان کے جو خلیفے ہیں وہ حسینی سید ہیں، مخدوم جہانیاں جہاں کشت۔ ہم کسی سلسلے میں بھی بیعت ہوں، ہم سیدوں کے ہی غلام بن رہے ہیں۔ ہمارے چاروں سلسلوں میں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، چاروں سلسلوں میں آل رسول موجود ہیں۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہ ہو۔ ہمارے اولیاء نے ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایمان کی بات کر رہا تھا، ایمان محفوظ لے کے بندہ چلا گیا، دنیا سے کامیاب ہو گیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، محبت اہل بیت کا ایمان پر خاتمے میں بڑا عمل دخل ہے، یعنی جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اور اپنے والد گرامی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی پہ جب آخری وقت آیا نزع کا عالم تھا، یہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا ابا جان آپ کس کیفیت کس حال میں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے اہل بیت سے سچی محبت کی ہے، میں کامل ایمان لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام ربانی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت حسن خاتمہ کا وظیفہ ہے،
اور یہ بات بھی حضرت مجدد الفسانی نے لکھی ہے، آج بھی جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں غوث، قطب، ابدال، یہ ڈیوٹیاں حضرت بی بی پاک کی اجازت سے ہی لگتی ہیں۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ خود حسنی حسینی سید ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، غوث اعظم ہیں اور حسنی حسینی سید ہیں، پر ایک نعت کے اندر لکھتے ہیں منم خادم خدام خاندان تو زی خادم تو دائم بود مباحاتم، یا رسول اللہ جو آپ کے اہل بیت کے خادموں کا خادم ہے، میں عبد القادر اس کا بھی نوکر ہوں، اور مجھے جو درجے ملے ہیں یہ آپ کے خاندان کی خدمت کی وجہ سے ہی ملے ہیں۔ خود سید ہیں اور اہل بیت کی محبت کا کس طرح درس دے رہے ہیں۔ میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے اولیاء کے حوالے سے عرض کی ہیں، ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، ادب اہل سنت کے حصے میں آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، چونکہ ہندوستان میں کئی دیہات ایسے تھے جن میں ہندو اکثریت سے رہتے تھے، تو ایک شخص نے آپ کو استفتاء بھیجا، سوال بھیجا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ سیدوں کے گھر ہیں، کچھ ہندو ہیں، میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے کس کو دوں؟ غریب ہندوؤں کو دے دوں یا سیدوں میں کوئی ایسا شخص میں مستحق سمجھوں تو اس کو زکوٰۃ دے دوں؟ یہ اس نے سوال پوچھا۔ اب یہ مسئلہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، سادات کو زکوٰۃ اور ہندوؤں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کوئی عام مفتی ہوتا تو یہ لکھ دیتا بھئی نہ سیدوں کو دے سکتے ہو نہ ہندوؤں کو دے سکتے ہو، پر اس طرح اگر لکھتا تو اس میں بے ادبی کا پہلو تھا کہ سیدوں کا ذکر کن کے ساتھ ہو گیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ۔ قربان جاؤں ادب کے تاجدار احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ کیا لکھا؟ انہوں نے فرمایا ہندو اس مال صدقہ کے لائق نہیں، اور یہ مال صدقہ آل رسول کے لائق۔ سمجھیں کیسے ادب کا درس دیا ہے کہ فتوے کی زبان میں بھی آل رسول کا ادب قائم رکھنا، فتوے کی زبان میں بھی کوئی ایسا لفظ نہ زبان سے نکالنا جو آل بیت کی شان کے لائق نہ ہو۔ فرمایا ہندو اس مال صدقہ کے لائق نہیں، اور یہ مال صدقہ آل رسول کے لائق۔ اے ادب کے تاجدار، آپ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اعلیٰ حضرت نے ادب اہل بیت کا درس دیا ہے۔ وہ نہ صرف خود عاشق رسول ہیں بلکہ وہ تو معلم عشق ہیں، دنیا کو پکڑ پکڑ کے حضور کے دروازے پہ لاتے ہیں، ادب کے جام پہ لاتے ہیں، اور دنیا کے دلوں سے دنیا کی غفلت اور محبت نکال کے عشق رسول کا رنگ چڑھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے ہی اہل بیت کی شان میں ایک نعت کا مقطع لکھتے ہوئے کہا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے اہل بیت کے فضائل محبت کے حوالے سے بیان کیے کہ پوری امت جو ہے 1400 سال میں اہل سنت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اہل سنت کے اکابرین محبت اہل بیت سے سرشار تھے، ان کے دل محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 60 ہجری جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد گورنر مدینہ کو خط لکھ کے امام علی مقام کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ امام علی مقام جانتے تھے کہ جو نظام اللہ کے رسول نے قائم فرمایا یزید اسے کمزور کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو قائم فرمایا۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے،
اور میں نے اب تک محبت اہل بیت کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، لیکن آج دن چونکہ شہادت کا گزرا ہے، اس لیے شہادت کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جن کے درجے بلند ہوتے ہیں نا، ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جن کے درجے بلند، ان کے امتحان بھی بلند۔ اب تک میں نے ان کی شان بیان کی کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، امام نواسے ہیں رسول اللہ کے، تو جیسا ان کا مرتبہ تھا ویسے ہی امتحان سے بھی وہ گزرے ہیں، ویسی آزمائشوں سے بھی وہ گزرے ہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، فلسفہ مصیبت کیا ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اگر مصیبتوں میں ہمارا فائدہ نہ ہوتا کبھی مصیبت نہ آتی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلے آزمائش کا ذکر ہے، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آگے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ خوشخبری اسے دی جاتی ہے جسے انعام دیا جاتا ہے۔ جو ہماری آزمائشوں میں ہمارے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں گے، بندگی کا تعلق نہیں ٹوٹنے دیں گے، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ چاہے تو 1 منٹ میں پوری دنیا میں اسلام غالب آ سکتا ہے یا نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر وہ ہمیں مجاہدے ریاضت میں کیوں ڈالتا ہے کہ کوشش کرو دین غالب کرنے کی، محنت کرو دین غالب کرنے کے لیے؟ ہمیں کیوں حکم دیتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں پوری کوشش کرو، حالانکہ اس کی اپنی طاقت یہ ہے 1 منٹ نہیں لگے ساری دنیا اس کے آگے جھک جائے۔ وہ سب دلوں کو اپنے آگے 1 لمحے میں جھکا سکتا ہے یا نہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں حکمت یہ ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے میں تمہیں اس لیے مصیبتوں سے گزارتا ہوں تاکہ تم کامل ہو جاؤ، تمہاری روحیں کامل ہو جائیں، تمہاری روحوں کو کچھ حاصل ہو جائے، تمہارے باطن میں میری محبت کا رنگ جم جائے۔ انبیاء تکلیفوں سے گزرے، انبیاء کے مقربین گزرے، تو وہاں حکمت اور ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے ان کے مقام کتنے بلند ہیں۔ یہ ہماری طرح نہیں ہیں جو دکھ میں گھبرا جائیں یا ان کے پیر ڈگمگا جائیں۔ ان کاملین، ان کے لیے تو راز یہ ہے کہ مشکل وقت میں ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں بھی اپنے رب سے نبھانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بیان کروں تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کربلا بیان کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنا، رسول اللہ کے اہل بیت کی طرف کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جو ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ بعض لوگ کربلا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لٹ گئے، لٹے گئے، بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، یا گلشن زہرا اجڑ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نہ کہنا، بلکہ کہنا وہ سرخرو ہو گئے، وہ مقام انعام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے امت کے سامنے نمونہ دکھا دیا کہ مشکل وقت میں دین پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ ہی فیصلہ کریں، ایک جماعت یہ کہہ رہی ہو ہائے حسین لٹے گئے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور دوسرے کہہ رہے ہو طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ ادب کس میں ہے؟ جو یہ کہیں کہ بے بس تھے، یا جو یہ کہیں کہ وہ سراپا تسلیم اور رضا تھے؟ وہ تو اللہ کی رضا کو راضی رہنے والے تھے، ورنہ وہ دعا مانگتے تو تقدیر ہی بدل جاتی۔ کربلا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جو بھی بینڈ ڈال سکتا ہے وہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ادب پیش نظر رکھنا ہے کہ کن ہستیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشکل گھڑی میں دنیا کے سامنے نمونہ قائم کر دیا ہے کہ کس طرح رب سے تعلق کو نبھایا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں بتا دیا ہے مرد لگاتے کس طرح ہیں، نبھاتے کس طرح ہیں، ورنہ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے۔ امام علی مقام نے بتا دیا مرد لگاتے کس طرح ہیں اور نبھاتے کس طرح ہیں۔ سارا واقعہ تفصیل سے نہیں سنا رہا، بس اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ امام خود نہیں تھے گئے، کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا تھا۔
اور امام جب مکے سے نکلے تو آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، اور نہ آپ جنگ کے ارادے سے نکلیں۔ اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو بچوں کو نہ لے کے آتے، عورتوں کو نہ لے کے جاتے۔ آپ تو کوفے میں قیام کرنے گئے ہیں۔ راستے میں دشمنوں نے مسافروں کو گھیر کے شہید کیا ہے۔ کوئی قافلہ سفر کر رہا ہو، دشمن گھیر لے، حملہ کر دے، اچانک مسافروں پر حملہ کر کے انہوں نے شہید کیا۔ یہ ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے۔ امام عالی مقام کی مظلومانہ شہادت ہے کہ آپ تو جنگ کی تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے، نہ کوئی جنگی لشکر لے کے آئے ہیں، آپ تو سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ مدینہ شریف یا مکہ شریف سے نکلتے ہوئے فرماتے کہ میرے ساتھ چلو، سارے اہل مدینہ، سارے اہل مکہ آپ کے ساتھ جاتے۔ آج اگر کوئی اعتراض کرے بھی صحابہ کیوں نہیں تھے کربلا میں، تو آپ کے جیسے طائف میں نہیں تھے۔ طائف میں حضور اکیلے تشریف لے گئے، حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، باقی کوئی صحابی ساتھ، تو کوئی صحابہ پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں، حضور نے انہیں حکم ہی نہیں دیا ساتھ جانے کا۔ وہ مکے میں ہیں پر مکے میں ڈیوٹی حضوری کی دے رہے ہیں۔ اسی طرح کربلا میں امام عالی مقام جنگ کرنے نہیں گئے، آپ نے آواز نہیں دی کہ صحابہ میرے ساتھ چلو، ورنہ سارے ساتھ آتے۔ امام تو سفر کر رہے ہیں، مسافروں کو گھیر کے دشمن نے حملہ کیا۔ پردیس ہے، اپنے وطن میں مصیبت آئے برداشت کرنا آسان ہے، پردیس میں مصیبت آئے دکھ بڑھ جاتا ہے۔ امام عالی مقام وطن میں نہیں ہے، پردیس ہے۔ صرف مرد ہوں، مردوں کا قافلہ کہیں جا رہا ہو، دشمن حملہ کرے، مرد لڑ لیتے ہیں، لیکن گھر کی عزتیں ساتھ ہوں، پردے دار بیویاں ساتھ ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے میرے بعد میری بہن کا کیا بنے گا۔ اور تیسرا دکھ، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہی مکر گئے، بلانے والے ہی مکر گئے، انہوں نے کہا ہم نے خط ہی نہیں لکھے۔ جب عمر بن سعد کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں امام عالی مقام کے، تو عمر نے کہا امام جن لوگوں کے خط آپ دکھا رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہوئے ہیں، میرے قافلے میں کھڑے ہیں، میرے لشکر میں موجود۔ محکم بن طفیل کا خط آپ کے پاس ہے، محکم میرے قافلے میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بھلا مہمانوں کو گھر بلا کے بھی کوئی اس طرح کرتا ہے جس طرح مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تین بڑے دکھ، پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے۔ اس وقت امام عالی مقام نے کیا اعلان فرمایا ہے؟ دشمن نے یوں گھیرا تنگ کیا ہے کہ مجبور ہو کے ہمیں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہماری بات مان لیں گے۔ اس وقت امام عالی مقام نے فرمایا وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب جسموں کے مقدر میں یہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ آخر موت ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی جانیں اپنی خوشی سے رب کے راستے میں قربان کر دیں۔ 1000 سال جی لو، پھر کیا ہے، موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ اور جو بے وفائی کر رہے تھے ان سے امام نے کیا فرمایا؟ یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراک والاسیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل۔ اے میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، کتنا عرصہ دنیا میں جی لوگے، آخر تم بھی موت کے دروازوں سے گزرو گے، پھر میرا اور تمہارا فیصلہ رب کی بارگاہ میں ہوگا۔ انما الامر الی الجلیل، پھر رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا۔ امام عالی مقام نے 72 یا 74 لاشیں اٹھائیں، قدم نہیں ڈگمگائے۔ 18 سال کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ جوان بیٹوں کی میت اٹھانا بڑا مشکل ہے، گھر میں ایک میت پڑی ہوئی ہو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، اور امام عالی مقام نے تو اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بھتیجوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بھانجوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، آوان و انصار کے لاشیں اٹھائے ہیں، 72 یا 74 لاشیں اٹھائے ہیں۔ اور جب اپنے 18 سال کے بیٹے شہزادہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا، شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے۔ شہزادہ علی اکبر نے رجز جو پڑھا تھا وہ یہ تھا، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی۔ اے یزیدیو دیکھو تمہارے سامنے کون آیا ہے، میں اہل بیت کا بطل جلیل ہوں۔ آج میں نے اہل بیت کی شان بیان کی تو رجز بھی وہ سنا رہا ہوں جس میں شہزادہ علی اکبر نے اہل بیت کا ہی ذکر کیا۔
نحن اہل البیت اولا بالنبی، ہم رسول اللہ کے مقربین ہیں، رسول اللہ کے قرابت دار ہیں۔ پر جب شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے، امام علی مقام تشریف لے گئے، اس سے پہلے پورے لشکر سے ہم مقابلہ ہوا اور سارے مرد شہید ہو چکے تھے۔ شہزادہ علی اکبر کو جب امام نے اٹھایا ہے تو زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، صبرم بقضائک تسلیما لامرک، میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے، دیا تو نے لیا تو نے، دیا تو نے لیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے۔ اولاد کو رب کی امانت سمجھنا یہ شہید کربلا کا درس ہے۔ خود جب خیمے سے نکلے تو اس سے پہلے حضرت سید سجاد زین العابدین کو سینے سے لگایا۔ سید سجاد اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے بھی میدان میں جانے دیں، تو امام نے انہیں منع کیا، فرمایا میرا امتحان کربلا میں تھا، تمہارا امتحان کوفہ اور شام میں ہوگا، صبر سے کام لینا۔ تو شہزادہ زین العابدین سید سجاد عرض کرتے ہیں ابا جان، میں مصیبت کے وقت میں صرف صبر نہیں کروں گا بلکہ اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں مصیبتوں سے گزارتا ہے۔ پھر امام علی مقام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، دبایا اور فرمایا میرے سینے میں جو امانتیں تھیں میں نے تمہارے سینے میں ڈال دی ہیں، جب مدینہ منورہ پہنچو تو نانا جان کے مزار پہ میرا سلام عرض کرنا۔ امام علی مقام نے حضرت سید سجاد زین العابدین کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے پھر بیویوں کے خیمے میں آئے۔ بیویاں اب تک ہر بیوی دکھی دل ہے، کسی کا خاوند شہید ہو چکا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، ہر بیوی دکھی دل ہے، لیکن آنسو ضبط کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ابھی امام سر پہ موجود ہیں۔ دل کو ایک تسلی تھی، پر جب امام تیار ہو کے آ گئے، لو زینب الوداع، ام رباب الوداع، تو بیویوں نے دامن پکڑا۔ جن یزیدیوں نے شہزادہ علی اکبر کا خیال نہیں کیا وہ ہمارا خیال کب کریں گے؟ آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا حضرت خلیل اللہ بی بی ہاجرہ کو جس رب کے سپرد کر کے مکے میں بٹھا گئے تھے، میں اسی رب کے سپرد تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ میرا رب تمہاری عزتوں کا محافظ ہے، وہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ توکل کی معراج ہے۔ اور پھر آپ نے وصیت فرمائی حضرت سیدہ زینب کو، نام کیا امام کی ہمشیر کا؟ سیدہ زین و ابن، باپ کی زینت، وہ بیٹی جو خاندان کے لیے زینت ہوتی ہے، خاندان کی عزت کے لیے، خاندان کے نام و نمود کے لیے اور خاندان کی شان و شوکت کے لیے زینت ہوتی ہے۔ اللہ حضرت سیدہ زینب کے قدموں کی خیرات ہمیں ایسی ہی پاک کردار والی بیٹیاں عطا فرمائے اور اس دور کے فتنوں سے ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ سید سجاد زین العابدین فرماتے ہیں میں نے سارے سفر کربلا میں دیکھا ہے میری پھوپھو سیدہ زینب کی ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ فرض نمازیں تو فرض نمازیں، ان کی تو ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت سیدہ زینب کے قدموں کی خیرات ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام نے آخری وصیت انہیں یہ فرمائی کہ جب میری شہادت ہو رہی ہو کوئی بی بی بال نہ کھولے، بین نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ صبر کی تلقین کر کے نکلے۔ آخری خطبہ جو یزیدیوں کے سامنے دیا اس میں فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کوئی ایسی شہادت ہوئی ہے جو امام کی شہادت سے بڑی ہو؟ یہ آخری نبی کے آخری نواسے ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت کے آخری نواسے ہیں۔
اس لیے فرمایا تم عام قتل نہیں کر رہے، تم بہت بڑا قتل کر رہے ہو۔ میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو۔ تم وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے اتنا بڑا قتل کیا۔ میری شان میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، امام نے حدیثیں سنائی، اور یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ اگر دینی ضرورت ہو تو بندہ اپنے فضائل خود بیان کر سکتا ہے تاکہ دوسرا ظلم سے بچ جائے۔ شرعی ضرورت ہو تو اپنی تعریف کرنا جائز ہے، ویسے اپنی تعریف خود کرنا پسندیدہ نہیں، لیکن شرعی ضرورت ہو تو اپنی تعریف خود کرنا جائز ہے تاکہ دوسرا ظلم سے بچ جائے۔ تو امام علی مقام نے حدیثیں سنائیں، لیکن شمر چلایا، اس نے کہا ہمیں ان حدیثوں کا تو انکار نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے یا بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام انہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ وہ ظلم سے رک جائیں، اور آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا بیعت کریں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ عارف کھڑی کہتے ہیں مورکھ نو کی بند محمد، ڈنگر کو کیا وصیت کرنی ہے، نصیحت انسان کو کی جاتی ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، جن کے پیٹ میں رزق حرام ہے ان کو نواسہ رسول بھی نصیحت کریں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تاریخ شام میں ہے امام علی مقام پر چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے اور آپ کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا ہے، آخری تیر ماتھے کی ہڈی میں پیوست ہوا، آپ نے تیر کھینچ کے نکالا تو چہرہ خون سے بھر گیا۔ سواری سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں تو زبان پہ دعا ہے پروردگار میرے نانا کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ دور خیمے کی اوٹ میں کھڑی بہن دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی سواری سے زمین پہ آ گیا ہے۔ ظہر کی نماز امام خیمے میں پڑھ کے آئے تھے، لیکن اس حال میں پسند کیا سجدہ کرنا، سر سجدے میں رکھا ہے، شمر پشت پہ چڑھ بیٹھا، گردن مبارک پہ خنجر چلا رہا ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک سجدہ ایسا بھی ہے کہ اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ آخری سجدے میں آیا جب وہ اخلاص مآب، بڑھ کے جبریل نے تھامی میرے آقا کی رکاب، اٹھ گئے بندہ و مولا کے مابین حجاب، لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بے تاب، مصطفیٰ جھوم اٹھے پیکے قضا جھوم اٹھا، ایسے بندے کی شجاعت پہ عرش خدا جھوم اٹھا۔ ابھی میں ربائی پڑھ رہا تھا جس میں میں نے پڑھا مصطفیٰ جھوم اٹھے، اس پر میں تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا کہ حضور کربلا میں تشریف لائے تھے، حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جامع ترمذی مشکات شریف اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، علی رأسہ ولحیتہ تراب بیدہ قارورۃ، سألت من أین یا رسول اللہ، قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس وقت جب میدان کربلا میں شہادت ہو رہی ہے، عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا رسول اللہ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا میں شہادت گاہ حسین سے آ رہا ہوں، صبح سے میں شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف سے جو میں آپ کو سنا رہا، تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں، حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ میرے آقا کریم تشریف لائے اور اپنے شہزادے کی شہادت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے صلیب پہ چڑھانا چاہا، اللہ نے چڑھنے دیے، اللہ نے بچا لیے، زندہ اٹھا لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، پر یہاں رسول اللہ کے نواسے کیوں گزارے گئے شہادت سے؟ اس لیے کہ ہر حسن، ہر خوبی، ہر کمال حضور پہ مکمل ہوا ہے، دین حضور پہ مکمل ہوا ہے، نبوت حضور پہ مکمل، ہر حسن، ہر خوبی حضور پہ مکمل ہوئی ہے، تو شہادت بھی حضور پہ مکمل ہوئی ہے۔ اس لیے امام علی مقام کو شہادت سے گزارا گیا ہے، ورنہ انہیں بھی بچایا جا سکتا تھا۔ حضور دعا فرماتے تقدیر بدل جاتی۔
ہر حسن ہر خوبی حضور پہ مکمل، اس لیے حضور خود تلوار کے نیچے آ کے شہید نہیں ہو سکتے۔ ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے۔ سر الشہادتین پوری کتاب کا خلاصہ، شاہ عبدالعزیز کی تحریروں کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کربلا میں امام حسین شہید ہو رہے ہیں، یہ شہادت رسول اللہ کی ہے۔ امام حسن آپ زہر سے شہید ہوئے ہیں، یہ سری شہادت ہے۔ امام حسن کی شہادت بھی رسول اللہ کی شہادت ہے۔ ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو یہ قتل رسول ہے۔ یہ شہزادے حضور کی طرف سے جامع، جیسے ہوتا ہے نا آج کل کسی کی طرف سے حج کر کے آئے، حج بدل، تو امام حسین نے حضور کی طرف سے جامع شہادت نوش کیا، اس لیے انہیں شہادت سے گزارا گیا ہے، وہ شہادت سے گزرے ہیں۔ اور خود میرے آقا تشریف لائے، آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں جو ہم سب کے لیے محبت والا ہے۔ کتنی شیشیاں تھیں جن میں شہیدوں کا خون جمع کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ عقیدہ بھی پتہ چل گیا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور اپنے مزار میں دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ جیسے حضور کربلا میں تشریف لائے، یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ آپ نے کتنی شیشیوں میں شہیدوں کا خون جمع کیا ہے؟ آل رسول کا خون بھی اسی شیشی میں، حر کا خون بھی اسی شیشی میں۔ سارے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیوں جمع کیا ہے؟ جو دکھ کے وقت ساتھ دینے والے ہیں انہیں انعام میں بھی ساتھ ہی رکھا ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہے نا، المرء مع من احبا، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو دکھ کی گھڑی میں امام کے ساتھ کھڑے ہیں، انعام کے وقت بھی حضور نے انہیں امام کے ساتھ ہی رکھا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پیغام پر سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کے خادم ہیں۔ ادب اہل سنت کے حصے میں آیا ہے، اور ہم کسی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ اس دور کے فتنوں سے جو آدمی بچ گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ بار دیگر عرض کر رہا ہوں، سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں، کسی خوف خدا رکھنے والے عالم کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیں، اور دین کو تفریح کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بعض لوگوں نے دین کو بھی انٹرٹینمنٹ بنا لی ہے، تفریح کا ذریعہ بنا لی ہے۔ جو قوم دین سے کھیل تماشا کرتی ہے وہ دین کی روح سے محروم ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام کے خون سے وفا کا تقاضا یہ ہے، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تاکہ دین کا پرچم بلند ہو، اور آج اسلام دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں الحاد کو پھیلانے کے لیے۔ آج ہم خون حسین سے عہد کرتے ہیں، شہدائے کربلا کی روحوں سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مسجدیں آباد کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ 1446 ہجری کا پہلا عشرہ ہے، آج 10 محرم کا دن گزرا ہے، پہلا مہینہ 10 محرم۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں پورا سال انشاءاللہ نماز نہیں قضا ہونے دیں گے۔ مجھے حضرت قبلہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب دامت برکاتہم نے حکم دیا کہ دمیان کے عشاقان رسول عقیدت و محبتوں کا گلدستہ تیار کر کے کربلا شریف بھیج رہے ہیں، تو ان کی خواہش ہے کہ اس گلدستے کی تیاری میں آپ بھی شامل ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر آج اس گلدستے کی تیاری میں میں بھی شامل ہو گیا، جو آپ لوگ کربلا شریف عقیدتوں کا گلدستہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔